الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة يا رسول الله. صلى الله على أخيك علي بن أبي طالب. صلى الله على الصديقة الطاهرة فاطمة. صلى الله على الحسن المسموم الشهيد بسم الجفار. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا عطشان في كربلاء. عليك وعلى أختك الحوراء زينب الحزين. وعلى أخيك أبو الفضل العباس. وعلى ولدك علي الأكبر. سيدي 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 ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فضلا عظيما. ولعنة الدائمة على أعاديكم يا أهل بيت النبوة من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسات على قبر الحسين سكينة. حسین کی دو بیٹیاں شام سے واپس آئی. ایک بیٹی زندہ نشام پہ رہ گئی. جب بیٹی واپس آئی باپ کے قبر پہ بیٹھ. جلسات على قبر الحسين سكينة تشكو إليه بلوعة وشجون. اسارت کے درد دکھ مصیبتیں ظلم بیان کرنے کے لیے باپ کے ساتھ درد دل کرنے کے لیے بیٹھ گئی. جلسات
على قبر الحسين سكينة تشكو إليه بلوعة وشجون أبدا تذكر حين كنت صغيرة لم يكتمل أبدا 7 سنين بابا مجھے یاد ہے جب میں ابھی چھوٹی تھی میرے 7 سال بھی ابھی پورا نہیں ہوئے تھے نادیتنی ومسحت متنی حینا بابا اس وقت جب میں چھوٹی تھی مجھے یاد ہے آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا بلا کے میری پشت پہ آپ ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے بابا لا اعلم ابدا لما مسحت مدونی بابا اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیوں آپ میرے پشت پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں الآن اعلم فالابات ادریت بابا ابھی مجھے سمجھ میں آیا ہے بابا خدا کی قسم ابھی یہ عبا بھی میرے جسم میں لگتی ہے تو مجھے درد ہوتا ہے تذكر حين كنت صغيرة بابا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی سی تھی بالکل لم تستكمل أبدا 7 سنين ناديتني ومسحت مدني حينا الآن أعلم فالعباد أدنيت بفرط سياطهم ما ضربوني دشمنوں کے مسلسل تازیانوں سے ابھی میری پشت اتنی زخمی ہو چکی ہے بابا کہ آواز چھوتی ہے تو مجھے درد ہوتا ہے أبدا أذكر حين أهديتني قرطي بابا مجھے وہ بھی یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو آپ نے میرے لیے ایک بالی خرید کے لے کے آئے رأيتك باكيا وبسكوني بابا میں نے دیکھا اس وقت آپ رو رہے تھے میں خوش ہو رہی تھی اللہ اللہ ذاك القرطب كنت أحبه ويلا لكن ويلا قد سلبوني پاک پروردگار تو جانتا ہے وہ بالی میرے لیے کتنی عزیز تھی خدایا افسوس ان لعینوں نے میرے کانوں سے میرے وہ بالی بھی چھین کے لے گئے لیکن قد
قد سلبوني وعلى الصراخ وضج وادي كربلاء وتلاطمت أمواجه برني شاعر کہتا ہے حسین کی ان بچیوں کی فریاد، حسین کی بہنوں نے کی ان فریادوں نے کربلا کی فضا میں تلاطم بپا کیا ہوا تھا۔ کوئی کہہ رہی تھی واہ بتا واہ حسینہ، کوئی کہہ رہی تھی واہ خواہ واہ عباسہ۔ ألا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا حق آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ باقی پروردگارا مقدس ترین عبادت میں یہ نورانی چہرے بیٹھے ہیں۔ پروردگارا ان کے آنکھوں میں عشق سید شہداء میں آنسو ہے۔ پروردگارا تو نے وعدہ دیا ہے جو در حسین پہ آئے گا اس کو میں خالی نہیں بھیجوں گا۔ پروردگارہ ان مومنین میں سے ہر کسی کے دل میں جو بھی حاجت ہے بحق محمد و آل محمد ان کی حاجت کو روا فرما۔ ہر محتاج من کے احتیاج کو پورا فرما، ہر مقروض کے قرض ادا فرما، ہر بیمار کو شفائے عاجل عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ ہر وہ شخص جو دل میں تمنا رکھتا ہے کہ اگر میں حسین کی ضریح پہ پہنچتا تو میں یہ دعا کرتا، پروردگارہ ہم حسین کے ضریح پہ تو نہیں ہے لیکن ذکر ابا عبداللہ الحسین میں مشغول ہے۔ پروردگارہ ہر حاجت مند کی حاجت کو روا فرما۔ پاک پروردگارہ جن لوگوں نے ہم سے التماس سے دعا کہا ہے یا التماس سے دعا نہیں کہا ہے، جو خواہش رکھتے ہیں کہ ہم دعا کریں، پروردگارہ ان کی جو بھی شرعی حاجت کو روا فرما۔ شیعان حیدر کرار جہاں کہیں پر بھی ہو اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرما، آفات سماوی و ارضی سے محفوظ فرما، ہم سب کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ اس مرکز مقدس کو روز بروز ترقی عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ خدمت گزاران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پاک پروردگارہ ہم سب کے عاقبت بخیر فرما، سید شہداء کے ساتھ محشور فرما۔ پاک پروردگارہ جس طرح دنیا میں عشق حسین و آل حسین، عشق علی و آل علی سے جی رہے، قیامت کے دن شفاعت علی و آل علی نصیب فرما۔ پاک پروردگارہ جس طرح دنیا میں حسین کے پرچم کے زیر سایہ ہم زندگی بسر کرتے، قیامت کے دن لواء حمد الہی کے زیر سایہ ہمیں جگہ عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ ہمارے وقت کے امام حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کا اصحاب انصار میں سے قرار دے بالنبی وآلہ صلوات اور محمد وآل محمد۔ ہمارا ایک سلسلہ یہ چند دنوں سے چل رہا تھا، وہ اس کا کم فہمی کم علمی کے باوجود کوشش کی کہ زیارت اربعین کے کچھ کلمات کی تفسیر کر سکوں، اور کل رات کو یہ ہمارے عزیزوں کی خدمت میں عرض کیا تھا، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ، ابا عبداللہ الحسین نے راہ خدا میں دے دیا اپنے دل کے اندر جو قطرہ خون موجود تھا، وہ بھی راہ خدا میں دیا۔ کیوں دیا؟ تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت اور حیرت ضلالت سے نکالے۔ تو وہ جہالت کا جو ٹکڑا ہے کل رات کو بیان ہوا، اگر فرصت ہوئی تو ابھی یہ چند منٹ میں وحیرت الضلالہ کے بارے میں ایک دو مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔
اور کچھ وقت کے تقاضے کے مطابق جو شبہات دشمنوں کے طرف سے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کلام وحی کیا کہتا ہے، اسی کے ضمن میں وہ بھی بیان ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو حیرت الضلالہ، پہلے یہ سمجھ لیں ضلالہ کیا ہے۔ ضلالہ کبھی ہدایت کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی جس کو ہدایت نہیں ہے وہ ضال ہے۔ کبھی کوئی چیز گم ہو جائے تو بھی کیا کہتے ہیں اس کو ضالہ، ضلت الشیء، چیز گم ہو گیا۔ کبھی انسان ایسا ایک راستے پہ چل پڑتا ہے جو یہ راستہ اس انسان کو اپنے منزل مقصود تک نہیں لے جاتا، تو ضل الطریق کہتے ہیں، راستہ کھو دیا، پٹک دیا۔ تو یہ تین معنی اور بھی کچھ ہے، لیکن مجموع ان تینی معنی کو ہم ایک مرکزی روح اور نقطے میں جمع کر سکتے ہیں، جو جوہر ہے وہ صراط مستقیم سے پٹک جانا، یہ بات ہے۔ اب امام صادق علیہ السلام اس زیارت اربعین میں صرف نہیں فرما رہے ہیں کہ ضلالت سے نکالے، حیرت الضلالہ، ضلالت کی وجہ سے جو سردرگمی ہے، پریشانی ہے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر طرح مختلف باتیں ہو رہی ہے، مختلف افکار ہیں، مختلف نظریات ہیں، تو یہ جب پریشانی ہے تو اس حالت تحیر اور پریشانی سے بندگان الہی کو، نہ مسلمان صرف مختص، نہ مومن، بندگان الہی کو اس حیرانی اور پریشانی سے نکالنے کے لیے سید شہداء ابوالاحرار حسین ابن علی نے اپنے دل کے اندر جو خون کا آخری قطرہ تھا وہ راہ خدا میں دے دیا۔ بس زیادہ آپ کو نہیں تھکاتا، یہی نکتہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ یہی نکتہ ہے کہ جب بھی کوئی گمراہ ہو، جب بھی کوئی راستہ پٹک جائیں تو سوار ہو جاؤ کشتی حسین پر، جب بھی کوئی ظلمت آئے، تاریکی آئے تو چراغ حسین کو ہاتھ میں لے لو۔ اب پریشان ہے اپنے اولاد کے حوالے سے، پریشان ہے ذریہ کے حوالے سے، متمسک رہو سید شہداء کے ساتھ۔ اپنے عاقبت کے بارے میں پریشان ہے، متمسک رہو سید شہداء کے ساتھ۔ خدا کی قسم، خالق کے نزدیک اس سے مضبوط ترین کوئی ذریعہ خالق کائنات نے خلق نہیں کیا ہے۔ اب یہ گزشتہ راتوں میں ہم نے بیان کیا ہے، حتی انبیاء، حتی اولیاء قبر سید شہداء ابا عبداللہ الحسین سے اپنے مراتب کو کے خاطر وہاں تشریف لاتے ہیں، مرتبے پاتے ہیں۔ سید شہداء عجیب ہے، سید شہداء عجیب ہے۔ لذا آپ وہ کرامت جو پروردگار عالم نے حسین کو دی ہے، کسی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا ہے، حتی انبیاء کو۔ اب دیکھیں، انبیاء کے جو اللہ کو جو تسلیم کرتا ہے وہ انبیاء کو تسلیم کرتا ہے، لیکن حسین کو کون تسلیم کرتا ہے؟ شرط نہیں ہے وہاں پر مسلمان ہو، شرط نہیں ہے وہاں پر کلمہ گو ہو، حتیٰ شرط نہیں ہے کسی دین کے وہ پابند ہو، لا دین بھی حسین کا نام جب آتا ہے اور حسین کی بات جب آتی ہے تو خاموش ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کربلا میں اس کا ایک مظہر، ایک نظارہ، ہر نسل، ہر قوم، ہر فرقہ، یہود ہو، نصارہ ہو، مجوس ہو، کوئی بھی ہو، سارے موجود ہے۔ برادر علی نے قدم سبب کرنے والی۔ اب یہ جو آپ یہ بالا ترین عبادت پروردگار کی ہے، اس کو جب آپ انجام دیتے ہیں تو دشمن مختلف حوالے سے، چونکہ یہ جو
نہضت حسینی، حسین سے مربوط جو چیزیں ہیں، دوستوں کے لیے، عام موجودات کے لیے جتنا دل نشین ہے، اتنا ہی شیاطین کے لیے باعث اذیت ہے۔ اور اس لیے ہر طرح سے اشکالات، ہر طرح سے سوالات، اس رونے کے کبھی حتیٰ وہ افراد جو کہ ہمارے اپنوں میں سے بھی ہو، صرف رونے سے کیا فائدہ، کبھی کہتے صرف سینہ زنی سے کیا فائدہ، کبھی کہتے صرف جلوس سے کیا فائدہ۔ سنو، یہ حدیث بہت طویل حدیث ہے، پورا میں بیان نہیں کر سکتا، میں نے یہاں پر خلاصہ کر کے لایا ہوں، پھر بھی نہیں بیان کر پاؤں گا کیونکہ اس کے لیے 2 گھنٹے چاہیے۔ بس صرف آخری کلمات، کس کے کلمات ہیں؟ یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ اور یہ روایت بھی موجود ہے کہاں پر؟ یہ روایت کامل الزیارہ میں موجود ہے۔ سند علماء جانتے ہیں کامل الزیارت کے اسناد کیا ہے۔ یہ روایت ہے معاویہ ابن وہب، جو امام کے اصحاب میں سے خصوصی سلسلہ روایت میں اور بھی راوی موجود ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گیا اور امام مصلی پہ تھے اور حالت مناجات میں مشغول تھے۔ وہ سارے مناجات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا، وہ اپنے اہل بیت کے لیے پروردگار نے جو مقامات دیا ہے وہ سب ذکر کر رہے تھے امام۔ آخر میں جو دعا کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اللہم ان اعداءنا عابوا علیہم لخروجہم فلم ینہہم ذالک عن النہوض والشموع۔ پروردگارہ، ہمارے دشمنوں نے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو نہوض، حرکت کرنے سے، شخوص، اپنے جسم کو بازاروں میں لانے سے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے جسموں کو بازاروں میں لانے سے، باہر، گھروں سے باہر نکالنے سے، انہوں نے ہر طرح کے طعنے، زخم زبان، مسخرہ، یہ سارے کیا تاکہ ان کو روکے، لیکن وہ رکے گے۔ انہوں نے اپنے جسموں کو اپنے گھروں سے ہماری خاطر باہر نکالا۔ اور کبھی یہ کہا جاتا ہے نا، یہ جلوس ائمہ کے دور میں کدھر، یہ امام جعفر۔ پھر فرماتے ہیں فرحم تلک الوجوہ، پروردگارہ تو اپنے رحمت نازل کر دے ان چہروں پر، التی غیرت الشمس، جن چہروں کو سورج کی تپش نے رنگ تبدیل کیا ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جلوس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں، چہروں کے رنگ بھی بگڑ جائے۔ فرحم تلک الوجوہ، پروردگارہ ان چہروں پر اپنے رحمت نازل کر دے، التی غیرت الشمس، جن چہروں کو سورج نے تبدیل کیا ہے۔ وارحم تلک الخطوط، پروردگارہ ان رخساروں پر تو اپنے رحمت نازل کر دے، التی تفلب علی قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، جو یہ رخسار پڑے ہیں قبر سید شہداء ابا عبداللہ الحسین پر۔ کیا یہ ظاہر کی بات نہیں ہو رہی ہے؟ وارحم تلک الاعین، پروردگارہ تو رحمت نازل کر دے ان آنکھوں پر تو رحمت نازل کر دے، التی جرت دموعها رحمتا لنا، جن آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہماری مصیبت کو یاد کر کے، ہماری مظلومیت کو یاد کر کے، پروردگارہ تو ان آنکھوں پر رحمت بھیج دے۔ اب ان آنکھوں پر رحمت، اب کیا فلسفہ ہے؟ کیا یہ آتش جہنم دیکھ پائیں گے آگے؟ حاشا وکاللہ،
وَارْحَمْ تِلْكَ الْقُلُوبُ الَّتِي جَزَعَتْ، پروردگارہ تو اپنے رحمت نازل کر دے ان دلوں پر جزعت جو پریشان ہوئے، یہ دل پریشان ہوئے، واحترقت اور یہ دل جل گئے، لنا کیوں یہ دل پریشان ہوئے، کیوں یہ دل جل گئے، لنا ہمارے خاطر، امام ڈاکٹر صاحب ہمارے خاطر ان دلوں پر پروردگارہ تو رحم نازل کر دے، رحمت نازل کر دے۔ وَرْحَمْ تِلْكَ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، پروردگارہ ان چیخوں پر، یا حسین کی جو فریادیں ہیں، یہ جو صرخہ ہے، اس پر پروردگارہ تو اپنے رحمتیں نازل کر دے۔ جو یہ آوازیں اٹھتی ہے کس کے لیے؟ ہماری عشق میں، ہماری محبت میں اٹھتی ہے، ان پر تو رحمت نازل کر دے۔ اللہم انی، پروردگارہ میں جعفر الصادق، استودعک، پروردگارہ آپ کے ہاں حوالہ کرتا ہوں، تلک الانفس، یہ سارے نفسوں کو، وَتِلْكَ الْأَبْدَانِ، اور ان کے جسموں کو بھی پروردگارہ تیرے حوالے کرتا ہوں، حَتَّى تَرْوِيهِمْ مِنَ الْحَوْضِ يَوْمَ الْعَطَشِ، کب تک حوالے کرتا ہوں؟ جب تک آپ ان کو سیراب نہ کر دے حوض کوثر سے یوم عطش کے دن۔ صلوات پڑھیں محمد والی۔ اس روایت کے ابتدا میں آپ کی جو اوصاف امام نے بیان کیا میں ہے، ان میں سے ایک وصف یہ ہے کہ یہ میرے بھائیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کام کو اپنی اولاد میں سے جو بہترین اولاد ہے، ان اولاد میں بھی وہ وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہاں سے امام جعفر صادق کیا چاہتا ہے؟ میں اور آپ سے تنہا مجلس میں نہ آؤ، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آؤ، یہ چاہتا ہے۔ اور اسی میں اللہ کی خوشنودی ہے، اسی سے رسول کے دل میں سرور ہے، اسی سے تمام ائمہ کے قلب میں سرور ہے، اور اسی سے دشمن کے دل جلتے ہیں۔ بس میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، پروردگارہ جو ہمارے اساتذہ ہیں، مرحوم قبلہ شیخ صاحب اور ان کے اہلیہ، ان کے درجات بلند ہیں، مزید بلند فرما پروردگارہ۔ میں تو ان کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ ہستیاں ابھی بھی زندہ ہے، پروردگارہ ان کو ہم سے راضی فرما۔ بس آج اربعین ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، گرچہ یہ میں یہاں کے جو انتظامیہ ہے ان میں بیجا مداخلت کر رہا ہوں، اگر ہمارے انتظامیہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو معاف کیجیے، کیونکہ میرے نزدیک ایک مسئلہ آیا ہوا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پتہ چلا انہوں نے یہ جو بجلی ہے یہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی سسٹم لگانا چاہتے ہیں، اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے، کوئی 25 لاکھ کے قریب، اور میرے خیال میں اس حوالے سے یہ مشکلات میں ہیں۔ اور ہم اگر قدرہ 20 روپیہ 10 روپیہ بھی ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق، اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو اس کو متوجہ کرنا، میں اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کسی نے مجھے کہا نہیں ہے، اور اگر یہ ناراض ہوتے ہیں تو بھی معاف کر دیں، یہ میں نے اپنے طرف سے بتایا، چونکہ یہ ادارہ میں سمجھتا ہوں اپنا ادارہ ہے، ہم سب کا ادارہ ہے، یہ ہم سب کی ماں ہیں، ہمارے آبا و اجداد کو اس نے پالا ہے، اس لیے ایک اور صلوات پر محمد والی۔ بس ٹائم میرے پاس بالکل تھوڑا ہی رہ گیا، مسائل بہت زیادہ ہے۔ جب آل رسول شام سے آزاد، نہیں کہوں گا آزاد ہوئے، شام کو فتح کیا،
زینب کبریٰ نے علی کی بیٹی کو پتہ کیا۔ شام سے نکلنا پڑ دے ایک مسئلہ تھا۔ وہ بہت سارے علل و اسباب اس میں تھے۔ ایک یہ ہے کہ پہلی دفعہ زینب کو آزادی سے رونے کا موقع مل گیا تھا۔ جس راستوں سے زینب کو لے کے آئے تھے وہ راستے زینب کو یاد آ رہے تھے۔ بائی کا سر لو کے نیزہ پاؤ، بہن کے سر میں چادر لو، اور تیسرا ایک یتیم بچی خصوصی طور پر حسین نے زینب کے حوالے کیا تھا۔ زینب اس کو اپنے ساتھ نہیں لا سکتی تھی، یہ بڑا سخت تھا زینب کو۔ ایک منزل ایسے آئی جب محملیں تیار ہو رہی، عالی شان پردے تھے محملوں میں۔ زینب کبریٰ کو عباس یاد آیا، کہا ان پردوں کو ہٹا دو، میں ان پردوں کے لائق اس وقت تھی جب میرا بھائی عباس تھا، جب میرا بھائی عباس نہ رہا تو اپنے مقدر کی طرح سیاہ پردے لٹکا دو۔ روانہ ہوا یہ قافلہ، ایک منزل ایسے آئی، اچانک زینب کبریٰ نے محمل کا پردہ ہٹایا، فوراً گھبرا کے نیچے کیا، کہا سجاد مجھے کربلا کی خوشبو آ رہی ہے۔ زینب کبریٰ نے فرمایا، سید سجاد نے فرمایا ام ہم احنا فی کربلا، خوفِ اماں اس وقت ہم کربلا میں ہے۔ ایک عجیب سوال کیا زینب کبریٰ، تڑپ گئی، کہا سجاد اگر یہ کربلا ہے تو میرے بھائی کا قبر کدھر ہے؟ سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بابا کا قبر آپ کی طرف ہے۔ زینب سے صبر نہ ہوا، اپنے آپ کو گرا دیا محمل سے، قبر حسین کو سیلے سے لگایا، کہا خویا جنت غائبہ جنت غائبہ والیوم جیتک، بھیا میں تجھ سے جدا ہو گئی تھی،
تجھ سے جدا ہو گئی تھی بھیا، مجھے معاف کرنا، ابھی ہی میں شام سے واپس آئی ہوں۔ میں تجھ سے اس لیے جدا نہیں ہو گئی تھی کہ میں راضی ہوں میرے ہاتھ ان کو باندھ کے میرے سر سے چادر چھین کر مجھے دشمن اسیر کر کے لے گئے۔ پھر اور ایک خطاب سنو زینب کبریٰ کا جو بائی سے کر رہی ہے، فرماتی ہے تفرقنا تفرقنا وتجمعنا على قبرك يا ابو سجاد۔ اے سجاد کے بابا، یہی زمین کربلا ہے کہ جہاں سے بہن بھائی جدا ہو گئے تھے۔ میں اسیر ہو گئی تھی، آپ شہید ہو گئے تھے۔ پہیا اٹھو، اپنے یتیموں کو گن لو، سب کو میں جمع کر کے لے کے آئی ہوں۔ شاعر کہتا ہے سمع الصوت يشيل يا خي يا خي أنا ما شفت الروح عزيز الرقية۔ بہن زینب آپ فرما رہی ہے کہ سارے یتیموں کو میں لے کر آئی ہوں، مجھے تو میری جان رقیہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ سنو زینب کیا کہتی ہے، خویا ماتت ماتت والله ماتت من شفت عز وريدك۔ بھیا رقیہ مر گئی جب آپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، بچی سے برداشت نہ ہوا، روح رقیہ پرواز کر گئی۔ عجیب ایک جملہ شاعر نے کہا، فرماتے خویا بس ظلت رقیہ هناك والخراب مظلم موحش یا خویا۔ بس رقیہ وہاں رہ گئی بھیا، افسوس، لیکن زندان بڑا وحشتناک ہے اور زندان بہت تاریک ہے، آپ کی بچی بہت چھوٹی ہے۔ زینب کبریٰ یہ فریاد کر رہی تھی، اچانک دیکھا کوئی خاتون زینب کے ابا کو ہلا رہی ہے، مڑ کے دیکھا تو رباب کہتی ہے بہن بس مجھے اتنا بتا دو میرا اصغر کا قبر کہاں ہے۔ زینب کبریٰ فرماتی ہے بہن رباب، میں نے سجاد سے سنا ہے کہ اصغر کو باپ کے سینے پہ سلایا ہے۔ اس منظر کو شاعر نے ایک عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے میرے لال اصغر، میں نے سنا ہے کہ تو باپ کے سینے پہ سوئے ہو، باپ کا سینہ تو پہلے سے مجروح ہے، اٹھو میرے لال، میں تجھے اپنے سینے میں چھپا لوں۔ بس یہ قافلہ روانہ ہوا، دوبارہ سواریاں آئی، زینب کو بڑا مشکل تھا جدا ہونا بھائی سے۔ حسینہ